اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو، ضد بنا رہے ہو، ند بنا رہے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے، اس کے بجائے تم حاکم کسی اور کو مان لو۔ اگر انڈیپینڈنٹ ہے، اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے، پھر وہ حاکم نہیں ہے، پھر ساورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے، وہ تو وائس جیرنٹ ہے۔ تو وائس جیرنسی تو اور بات ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کے اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو، لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپینڈنٹلی حاکم بنا دیا، ساورنٹی کسی کے لیے، چاہے ایک فرد کے لیے اور چاہے عوام کے لیے، وہ گویا کہ اللہ کے مد مقابل ہو گئے۔ ذالک رب العالمین، وہ ہے تمام جہانوں کا رب۔ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر مزید 2 دن اس نے لیے کہ اس میں ان پہاڑ بنائے، ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کو کے لنگر ڈالے، وبارک فیہا، اور اس میں برکات پیدا کی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اس کی غذائیں اور خوراکیں پیدا کر دی اندازے کے مطابق۔ یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شے ہے، پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا، اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا، اس مٹی کے اندر وہ ساری روئیدگی کا پیدا ہو جانا، صلاحیتیں پیدا ہو جانا۔ کبھی آگ کا کرہ تھا، پھر ٹھنڈی ہوئی ہے، پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنڈز تھے صرف، پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ہوا 4 دنوں میں، یعنی 2 دن اور اس میں لگے۔ سوال، اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک، تاحال یہ بالکل آیات متشابہات میں سے، اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے۔ سوال للسائلین، اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہے صلاحیت، روئیدگی ہے، خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے، یہ سب کے لیے ہے برابر۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور ابھی وہ ایک دھوئیں کے مانند تھا، یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھی 7 آسمانوں کی علیحدہ علیحدہ شکلیں، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا، ایک بہت بڑا گولا تھا، آگ کا گولا بہت بڑا، پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پھٹ پھٹ کر علیحدہ ہو کر جو ہے گیلیکسیز بننی شروع ہوئی۔ تو یہاں فرمایا کہ ہی دخان، وہ ایک دھواں سا تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا جو وہ دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان، اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ، تم دونوں چلے آؤ، چاہے اپنی خوشی سے، چاہے زبردستی، چاہے یعنی جبرن، ہمارا حکم ہے۔ قالتا اتینا طاعین، دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر ہم نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دی ہے 2 دنوں میں۔ تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے، اور یہ کئی مرتبہ آ چکا، گنتی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں 10 مرتبہ تو آ ہی چکا ہوگا اب تک، کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں۔ یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے، اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا، اس کے اندر زمین کی شکل بننا، پھر یہ 7 آسمان اس کے بعد وجود میں آئے ہیں، اور ان کو پھر 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے۔ ابھی ہمیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم 7 آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے، تو یہ 6 دنوں کا جو بریک اپ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکوینس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور جب 7 آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم، اس کا امر، ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لیے اللہ نے وحی کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے، وَحِفْظًا، اور حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہیں سے در حقیقت پھر میزائل جو ہیں داغے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اے نبی اگر یہ اعراض کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو ان سے کہہ دیجیے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب، کوئی بہت بڑی کڑک، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قوم ثمود پر۔
اس جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے عاد اور سمود ان سب کو لیا جا رہا ہے، تو نبی آئے، پے بپے آئے، رسول آئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، ہمیشہ انہوں نے یہی کہا، ہر قوم نے یہی کہا، اللہ اگر چاہتا واقعی کسی کو بھیجنا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ فإنما بما ارسلتم به کافرون، تو سن لو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔